بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مرنے کے بعد کیا ہوگا، اس عنوان کے تحت آج یہ 7واں سبق ہے، 7واں ویڈیو ہے، 7واں پارٹ ہے۔ اس سبق کے حوالے سے آپ حضرات کے سامنے 2 حدیثیں پیش کرنے کی سعادت حاصل کروں گا۔ حدیث نمبر 1، رسول اکرم محبوب دو عالم حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یقیناً تمہارے اعمال تمہارے رشتہ داروں اور خاندان والوں کے سامنے پیش کیے جاتے ہیں جو تم سے پہلے قبر کی دنیا میں عالم برزخ میں پہنچ چکے۔ اگر تمہارا عمل نیک ہو تو وہ بہت خوش ہوتے ہیں اور اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں کہ اے پروردگار عالم، یہ آپ کا فضل اور آپ کی مہربانی ہے، آپ اسی طرح اپنی نعمت کو اس پر مکمل فرما دیجئے اور اسی طرح اس کو موت بھی عطا فرمائیے، اور اگر عمل برا ہو تو وہ اس سے دکھی ہوتے ہیں اور کہتے ہیں اے اللہ، اس کے دل میں نیکی کرنے کا جذبہ ڈال دے جو تیری رضامندی اور تیرے قرب کا سبب بن جائے۔ دوسری حدیث، سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے ایک مرتبہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ اللہ کے رسول، جب سے آپ نے منکر نکیر کی ہیبت ناک اور خوفناک آواز سے متعلق اور قبر کے انسان کو دبانے کے متعلق باتیں بتلائی ہیں، اس وقت سے مجھے کسی چیز سے تسلی نہیں ہوتی ہے اور دل میں پریشانی اور گرانی دور نہیں ہو رہی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے عائشہ، منکر نکیر کی آواز مومن کے کانوں میں ایسی ہوگی جیسے ایک سریلی آواز کانوں میں بھلی معلوم ہوتی ہے، اور مومن کو قبر کا دبانا ایسا ہوتا ہے جیسے کسی کے سر میں درد ہو اور اس کی ماں شفقت کے ساتھ، محبت کے ساتھ آہستہ آہستہ اپنے بیٹے کا سر دباتی ہو اور وہ اس سے آرام اور راحت محسوس کرتا ہو۔ اے عائشہ، اللہ کے بارے میں شک کرنے والوں کے لیے بڑی خرابی ہے، اور وہ قبر میں اس طرح پھینچے جائیں گے، اس طرح دبائے جائیں گے جیسے انڈے پر پتھر رکھ کر اسے دبا دیا جائے۔ محترم اور معزز سامعین، پہلی حدیث پاک سے ہمیں یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ جو ہمارے متعلقین، رشتہ دار قبر کی دنیا میں پہنچ چکے ہیں، اللہ رب العالمین زندوں کے اعمال کی کچھ تفصیلات ان تک پہنچاتے ہیں۔ کس طریقے سے پہنچاتے ہیں، کیسے پہنچاتے ہیں، اس کا ذکر نہیں ہے۔ اللہ قادر مطلق ہیں،
وہ جس طرح بھی چاہیں بندوں تک باتیں پہنچا سکتے ہیں۔ تو اس حدیث پاک میں یہ بات معلوم ہو گئی کہ دنیا میں زندہ انسانوں کے کچھ اعمال کی تفصیلات، ڈیٹیل ان کے رشتہ داروں تک جو مر چکے ہیں، انتقال کر چکے ہیں، گزر گئے ہیں، ان تک پہنچائی جاتی ہیں۔ اگر یہ اعمال اچھے ہیں، شریعت کے مطابق ہیں، دین کے مطابق ہیں، تو ان کو بڑی خوشی حاصل ہوتی ہے، اور خوشی کے مارے اللہ سے وہ دعائیں کرتے ہیں کہ یا اللہ ان کو مزید توفیق عطا فرما، یہ نعمت اور ان کو عطا فرما، چونکہ ان کو پتہ ہے، انہوں نے مشاہدہ کر لیا، تجربہ ہو گیا ان کا کہ یہ دین کی باتوں پر عمل کرنے سے یہاں کتنی راحت ملتی ہے۔ تو زمین کے اوپر رہتے ہوئے اللہ کے قانون پر عمل کرنا یہ بہت بڑی سعادت ہے، اس کا اندازہ ان کو ہو جاتا ہے جو زمین کے اندر پہنچ چکے ہیں۔ تو اس لیے وہ بہت خوش ہوتے ہیں اور وہ دعائیں کرتے ہیں اللہ سے کہ یا اللہ یہ نعمت ان کو اور زیادہ عطا فرما، یعنی اور زیادہ ان کو نیکیاں کرنے کی توفیق دے، پوری زندگی، یہاں تک کہ ان کو اسی کے اوپر موت بھی عطا فرما۔ اور اگر اس کے برخلاف عمل برے ہیں تو برے اعمال کی تفصیلات اور ڈیٹیل سن کر وہ غمگین ہو جاتے ہیں، انہیں دکھ پہنچتا ہے، اور مارے غم کے وہ اللہ تعالیٰ سے دعائیں کرتے ہیں یا اللہ ان کو نیک کام کرنے کی توفیق عطا فرما۔ دوستو اور بزرگوں، دوسری حدیث سے ہمیں یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ ایمان بہت بڑی نعمت ہے، اعمال صالحہ، نیک کام کرنا، اللہ کی مرضی کے مطابق جینا بہت بڑی نعمت۔ اس کا اثر اس وقت ہوگا جب ہم اس دنیا سے چلے جائیں گے۔ چنانچہ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اللہ کے رسول سے یہ معلوم کیا کہ منکر نکیر کی ہیبت ناک آواز سے مجھے تو ڈر لگ رہا ہے۔ تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا یقیناً منکر نکیر کی آواز بہت سخت ہیں، بہت ڈراؤنی ہیں، ان کی آنکھیں بھی بہت ڈراؤنی ہیں، اور قبر کا دبانا یہ بھی بہت خطرناک چیز ہے۔ لیکن یہی چیزیں ایمان والوں کے لیے، اللہ کی مرضی کے مطابق زندگی گزارنے والوں کے لیے تکلیف کا سبب نہیں، رحمت کا سبب بن جائے گا۔ منکر نکیر کی آواز اللہ کے نیک بندوں کے لیے تکلیف کا ذریعہ نہیں ہوگی، راحت کا ذریعہ ہوگی، کہ ان کے کانوں میں وہی سخت آواز نرم بنا کر اللہ تعالیٰ پہنچائیں گے، سریلی آواز بنا دیں گے کہ جس سے ان کو سکون ملے اور راحت ملے۔ اسی طرح ان کی آنکھیں ایمان والوں کے لیے محبت کا پیغام دے گی، راحت کا ذریعہ بنے گی، اور قبر کا دبانا یہ بھی نیک لوگوں کے لیے، اللہ سے ڈرنے والے لوگوں کے لیے سکون اور اطمینان کا ذریعہ بن جائے گا۔ اس کو اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام نے ایک عمل سے سمجھایا کہ کسی کے سر میں درد ہو یا جسم میں درد ہو اور وہ اپنی ماں سے کہے، اور ماں اس کو محبت کے ساتھ، شفقت کے ساتھ سر دبا دے، ہاتھ پیر دبانے بیٹھ جائے، تو اس دبانے سے اس کو راحت ہوگی، سکون ملے گا۔ بالکل اسی طرح قبر نیک لوگوں کو، ایمان والے لوگوں کو، اللہ کے قانون کے مطابق زندگی گزارنے والے لوگوں کو دبائے گی تو صحیح،
لیکن اس کا دبانا ان کے لیے سکون کا ذریعہ بن جائے گا، راحت اور عافیت کا ذریعہ بن جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں نیک کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے تاکہ ہمارے اعمال اپنے رشتہ داروں تک پہنچے تو ان کو سکون اور راحت ملے، اور قبر کے جو حالات ہیں وہ بھی ہمارے لیے ان نیک اعمال کی وجہ سے راحت اور سکون کا ذریعہ بن جائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔